السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کس کو آمن الرسول کی آیات یاد ہو گئی؟ گڈ۔ جن لوگوں کو بھی یاد نہیں ہوئی وہ بھی اس کو یاد کر لیں۔ ان آیات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے نا۔ کہاں سے نازل ہوئی تھی یہ؟ عرش کے نیچے ایک خاص خزانے سے۔ اور فائدہ کیا ہے ان کو پڑھنے کا؟ اگر شام کے وقت پڑھی جائیں یا رات کے وقت پڑھی جائیں تو پوری رات انسان کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اور بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ نہیں، یہ تو تفصیل ہے نا، اس کی اہمیت، وضاحت، تفصیل، یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی چیز کی فضیلت اگر قرآن مجید سے ثابت نہ ہو یا حدیث سے ثابت نہ ہو تو اپنے پاس سے نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ لیکن میں یہ چاہوں گی، جیسے پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریسرچ کا بھی کام دوں گی ان آیات کی فضیلت پر۔ فضیلت سے مراد ورچوز، پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ مزید احادیث دیکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ہوم ورک میں ایک نہ ایک حصہ تحقیق کا شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری بات آپ سے کی گئی تھی تبلیغ کی، کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے بھی کریں گے۔ یہ تبلیغ کی حکمت اصل میں کیا ہے کہ دین صرف میرے لیے نہیں، دین سب کے لیے ہے، اور جس کے پاس ہے وہ دوسرے تک اس کو پہنچائے، کیونکہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ تو کل کے لیسن میں سے کوئی بات آپ میں سے کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کی؟ جی آپ فرمائیے۔ اوکے، یعنی ان کے خیال میں عقیدہ ٹرسٹ اور یقین کا نام ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے؟ جی آپ نے کس سے پوچھا؟ اپنی کزن سے پوچھا؟ یعنی ان کے یہاں کنفیوژن تھی، عقیدہ، مسلک، مذہب، یہ سب کچھ مکس اپ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ان کے خیال میں یہ وہ چیز ہے جس میں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ حالانکہ مسلمان کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو، اگر اس کی بنیاد کس پر ہو؟ قرآن اور سنت پر۔ اگر وہاں سے لیں گے تو پھر تو بات ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک نے اپنے من گھڑت عقائد بنا رکھے۔ تو اگر یہ ایلیمینیٹ کر دیں گے من گھڑت چیزیں، اور ہم سب اپنا ایک ہی سورس رکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت، تو پھر اختلاف ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا شخص بتائے کہ جس نے بات کی اور اس کو سمجھ ہی نہ آیا آپ کا سوال۔ جی آپ بتائیے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ عقیدہ آپ کے خیال میں کیا ہے۔ آئی تھنک ہی نیو کہ میں کوئی بہت ڈفرینٹ بات کروں گی، تو انہوں نے پہلے کہا نہیں آپ ہی مجھے بتا دو۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ تھوڑا سا تو مجھے آپ کا کوئی سا آئیڈیا ہوگا۔ دین ہی فرسٹ ہی سیڈ کہ یہ ایک ایسی بات ہے ہمیں کسی سے پوچھنی نہیں چاہیے، بیکاز ہر کسی کا عقیدہ فرق ہوتا ہے۔ پھر ہی سیڈ کہ آئی تھنک تم شاید مسلک کی بات کر رہی ہو۔ دیکھیں، عقیدہ اور مسلک کے بیچ میں پھر لوگ کنفیوز کر رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سے مسائل کا حل ہم نے یہی تلاش کر رکھا ہے کہ نہ ان کے بارے میں سوچو، نہ ان کے بارے میں بات کرو، اور نہ کسی پریشانی کا شکار ہو، بس جو ہے وہی ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ لوگ منکر نکیر ہیں اور آپ لوگوں سے جا کے سوال کر رہے ہیں، وہی سوال جو ان سے قبر میں ہونے۔ یہ سروے یا یہ کوسچنز کو معمولی سوال نہیں تھے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں ہی نہ، یا ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں، یا اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے، اور ابھی تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے، ان کا کچھ نہ کچھ دینی بیک گراؤنڈ ہوگا کہ انہوں نے آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا، لیکن
آپ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں کہ جہاں نہ دنیا کی تعلیم ہے نہ دین کی تعلیم ہے، اور وہ بالکل ہر چیز سے غافل ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں عقل شعور کا کوئی خاص استعمال ہی نہیں. تو وہاں کیا حال ہوگا؟ کیا انہوں نے مرنا نہیں؟ کیا انہوں نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا ان سے سوال نہیں کیے جائیں گے؟ کیا ان سوالوں کے غلط جواب کا کوئی نتیجہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان سوالوں کے صحیح جواب آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے؟ کیا ان پر ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ قبر میں جو سوال کیے جائیں گے وہ جو اصول ثلاثہ ہیں، کیا ان سوالوں کے اگر جواب درست نہ ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ فرشتہ کیا کہے گا یا نتیجہ یا انجام کیا ہوگا؟ کیا آپ نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہے؟ مومن کے جواب کیا ہوں گے، منافق کے جواب کیا ہوں گے، کافر کے جواب کیا ہوں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ حدیث پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. نہیں پڑھی میجورٹی نے. پھر میں یہ کہوں گی کہ لائبریری میں جائیے اور اس حدیث کو پڑھیے، یا اگر کلاس میں یہاں آنے سے پہلے صبح جتنی بھی آپ لوگوں کی کلاسز ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی وہ حدیث ڈھونڈ لے تو باقی کلاس کو پڑھ کے سنا دی جائے. اقبال کلانی کی کتاب ہے نا قبر کا بیان، اس میں جو سوالات ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ کیا پوچھا جائے گا، اور اگر وہ صحیح جواب دے گا تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، اور اگر وہ کہے گا کہ ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، ایک جواب یہ ہوگا، تو یہ جواب غلط ہوگا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ہمارے عقیدے کی بنیاد لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے وہی ہم نے کہہ دیا، یا جو ہمارے ماں باپ نے کہا وہی ہم نے کہہ دیا اور اسی کو کافی سمجھا. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے رب نے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور یہاں بھیجا، اس نے کیا کہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے مطابق ہمارے جواب کیا ہونے چاہیے. قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح جواب کیا ہے، اور وہ ہمارے ایک ایک بچے کو پتا ہونے چاہیے کہ صحیح جواب کیا ہے، کیونکہ اس پر ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے. تو اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. آپ سب کل کی مائیں ہیں، اور اگر آپ کے بچے ان سوالوں کے جواب جان جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے فرض ادا کر دیا ان کی تربیت کا. اور اگر انہیں ان سوالوں کے صحیح جواب نہیں پتا اور پھر ان جوابوں میں شک بھی نہ ہو، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل پورے یقین کے ساتھ کہیں. بہرحال اور بھی کوئی یہاں سے ہاتھ کھڑا کرے؟ جی، انہوں نے بھی اپنے ہسبینڈ سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ کیا خیال ہے. یعنی اس سوال پر ہی ہم سب تھوڑے سے شیکی سے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہونا چاہیے. یا یعنی کوئی شخص یقین کے ساتھ جواب نہیں دے پا رہا نا کہ میرا اس بات پہ یقین ہے، اور وہ کمپلیٹ جواب نہیں ہے. جی آپ کچھ جی، یعنی باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے، علم سے متعلق اس کے بارے میں جاننا ضروری. چلیے ہم چونکہ وقت، اگر میں سب سے پوچھنے لگی تو پورا وقت اس میں چلا جائے گا، لیکن الحمدللہ اس سے سب کو ایک اندازہ ہو گیا کہ ایک تو علمی سنجیدہ گفتگو جب آپ گھروں میں کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور کس طرح پھر وہ لایانی غیر ضروری ادھر ادھر کی باتوں سے وہ ریپلیس ہوتی جاتی ہیں، یعنی وہ سب چیزیں، اور زندگی کا ایک اور ہی لطف آپ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ بہرحال یہ وہ موضوعات ہیں جن کے بارے میں ہمیں مزید غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. کسی نے سوال لکھا تھا، کل ہم نے پڑھا کہ عقیدے کا مرکز دل ہے، تو کیا عقیدے کا تعلق دماغ اور عقل سے ہے؟ یہ دیکھیں ایک پرانی بحث ہے، عقل اور دل اور دماغ اور ان کے درمیان میں جو ایک کشمکش اور یہ ساری چیزیں. بیسیکلی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو مرکز قرار دیتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، عقل کے لیے اور سمجھ بوجھ کے لیے جو فیکلٹی استعمال ہوتی ہے وہ دل ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اسی طرح ایمان بھی دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور انسان کا جو غور و فکر ہے اور جو سوالات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مرکز یا جو مقام ہے وہ دل ہی ہے. آگے چلتے ہیں.
آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ عقائد کے اصول و قواعد سے. ٹھیک ہے.